عالیہ چک دیدو شریف تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد عالیہ کوٹلی میاری شریف، زندہ باد فیض کندہاری جاری رہے گا۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے نور کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ رب نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، تحقیق میں نے تمہاری طرف اپنا نور بھیجا۔ تو اماں جان فرماتی ہیں اس آیت کریمہ کی تصدیق ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں خارج منی نور، جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اماں جان فرماتی ہیں مجھے ایسے فیل ہوا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے شکم سے رب نے نور کو خارج فرمایا ہے۔ مہر لگ گئی میرے آقا کے نور ہونے پر کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو مہر لگ گئی، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ نہ تو یہ کسی کی تفسیر ہے، نہ کسی کا نظریہ ہے، یہ وہ اماں جان کہ جن کی گود میں آمینہ کے لال تشریف لائے، یہ ان کی گفتگو ہے، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے توجہ کی، جب میں نے توجہ کی، بھائی جب اس طرح کا کوئی عجیب معاملہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ حیران پریشان انسان ہو جاتا ہے کہ ایسے لگا جیسے کوئی اچانک نور کی لاٹیں نکلتی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے کچھ وقت اپنے آپ کو سنبھل کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، جس کمرے میں میں تشریف فرما تھی، اللہ اکبر، جس کمرے میں میں تشریف فرما تھی وہ کمرہ بھی جگمگانے لگا تھا۔ اور ایک تو اماں جان ہوگی حضرت آمینہ، یہ تو اماں جان ہے آقا کریم علیہ السلام کی، کن کی؟ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی اماں جان ہے، یہ اماں جان کریم آقا کی، اور ادھر ایک اور بھی اماں جان ہے جن کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ مجھے بولو نا سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، کچھ سی رہی تھی، اس وقت لوہے کی سوئی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ہاتھ سے کچھ سیا جاتا تھا۔ آپ سی رہی تھی، فرماتی ہیں سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور یہ ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے، سوئی گر گئی تو یقیناً اندھیرا تھا، مجھے مل نہیں رہی تھی۔ اسی دوران میرے سر کے تاج امام الانبیاء تشریف لائے، تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ مسکرائے، ہائے ہائے۔ اب یہاں تو کسی مسلک کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جب ام المومنین اماں عائشہ فرما رہی ہے میرے سر کے تاج امام الانبیاء آئے، مسکرائے، جب تبسم فرمایا تو تبسم فرماتے تھے میرے آقا تو یاسین والے دندان مبارک روشن ہوتے تھے۔ اماں جان فرماتی ہیں دانت روشن ہوئے، مجھے گم شدہ سوئی مل گئی، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہاں اگر کوئی بچہ اس بات کو سمجھنا چاہے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ آج تو پتھر بھی ایسے ہیں جو اندھیرے میں چمکتے ہیں، آج کل تو
پلاسٹک بھی ایسا ہے کہ جو رات کو اندھیرے میں چمکتا ہے، ارے وہ تو امام الانبیاء ہے، اور وہ دندان مبارک کہ جن کا ذکر رب قرآن میں فرما رہا ہے، ارے جن دانتوں کا ذکر قرآن میں ہو، ارے جب سرکار تبسم فرماتے تھے، جہاں تبسم فرماتے تھے وہاں روشنیاں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ گرامی قدر حضرات، اماں جان فرماتی ہیں میرا کمرہ روشن ہو گیا، اماں آمینہ بھی فرماتی ہیں کمرہ روشن ہو گیا، اور اماں عائشہ بھی فرماتی ہیں کمرہ روشن ہو گیا۔ ارے اب کس کی مانے؟ آج کے ملا کی مانے یا آج کے کسی بدبخت کی مانے؟ ہم تو مانیں گے آمینہ کے لال کی اماں جان کی اور ام المومنین اماں عائشہ کی بات مانیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریار، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت و شان مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، کم ٹائم میں بات کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اماں جان فرماتی ہے ولادت با سعادت کے وقت روشنی ہو گئی، جب روشنی ہوئی نا تو آپ فرماتی ہیں میرا مکان روشن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مکان روشن ہو گیا۔ ابھی بشریت کی بات تو بعد میں کرنی ہے، ابھی تو نورانیت کی بات ہے۔ مکان روشن ہو گیا، اور آگے سنیں کتنا ہوا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے مکے میں، جہاں آج کل لائبریری ہے، جہاں آج کل لائبریری ہے، اور ایک جگہ بیت الخلاء بھی ہے، وہ بیت الخلاء ابو جہل کا گھر ہے، اور جو میرے آقا کا گھر تھا وہاں لائبریری ہے۔ وہاں اماں جان فرماتی ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے، توجہ، میں نے بیٹھے بیٹھے جب آنکھیں کھلی نا، توجہ ہوئی نا، تو میں نے کمرے کی روشنی بھی دیکھی، اور اس روشنی میں کیا ہوا؟ حجابات دور ہو گئے، دیواروں کی رکاوٹیں دور ہو گئی، پہاڑوں کی رکاوٹیں دور ہو گئی، اتنی دور ہوئی کئی میلوں دور میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے لال کے صدقے شام کے محلات کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ہم پریکٹیکل بات کریں گے، ہم اماں جان کے منہ سے ہوئی بات کریں گے، اور یہاں میں ٹائم کم میں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آج اگر کوئی سوال کرے نور، دیواریں دور، رکاوٹیں دور، تو ہمارے پاس آج بھی الیکٹرانکس، میڈیا یا سارا سسٹم موجود ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہڈی فریکچر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ایک تو علم غیب ہے نا، وہ باندھنے والوں کو ان کو پتہ لگ جاتا ہے ہاتھ رکھ کے کہ کدھر کیا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کا ایک ایکسرا کروایا جاتا ہے۔ کیا کروایا جاتا ہے؟ اور ایکسرا ہے کیا؟ جو بجلی ہے نا، اس کی ایک رفتار قید کی ہوئی ہے، روشنیوں کے مجموعے کا نام ایکسرا ہے، اور جب لٹایا جاتا ہے مریض کو اور اس کے سامنے وہ روشنیاں لائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ، یہ روشنی نقصان دیتی ہے۔ جب وہ فلیش لگاتے ہیں تو جس طرح کیمرے کا فلیش پورے چہرے کا ایک ایک داغ جو ہے اس کو بھی نوٹ کرتا ہے، اس طرح ایکس رے مشین ماس، گوشت کو کراس کرتے ہوئے، خون، پسلیاں ہوں یا اندرونے کو ہڈی ہو، اس کی تصویر لے کے بتا دیتا ہے ایکسرا کہ فلاں جگہ سے فریکچر ہے۔ ارے اگر دنیا کی بجلیاں، دنیا کی روشنیاں سارے حجابات کو ختم کر کے تصویر لے سکتی ہیں، ارے جب رب کا نور دنیا میں تشریف لایا، جب آمینہ کی گود میں رب کا نور تشریف لایا، جب نور کا ظہور ہوا، کمرہ بھی روشن ہو گیا،
دیواروں کے حجابات دور ہو گئے اور شام کے محلات آمینہ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیے۔ گرامی قدر حضرات، یہ تو نور پر باتیں تھیں، اور اس طرح اور بھی کرتے جائیں۔ جو نبی سوٹی توڑ کے کسی صحابی کو دے دے تو وہ بیٹری کا کام دے۔ کیا باتیں کریں ہم، کوئی عقل کے اندھوں کو تو بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ارے جو نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، اختر علی شاہ صاحب گیلانی، فیض کندہاری۔ ارے جو نبی لکڑی کے 2 ٹوٹے کرے اور کہے کہ ایک قبر پر لگا دینا، اس قبر والے کا عذاب دور ہو جائے، اور ایک صحابی اس کو بیٹری کے لیے لے کے چلے تو روشنیاں دے۔ ارے پتہ چلا رب نے نبی کو نور بنا کر اوپر بشریت کا لباس اوڑھ دیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جو بشریت کا لباس اوڑھا اس کی بھی حقیقت آپ سن لیں۔ میں نے پہلے کہا ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی، لیکن آج تک نہ نورانیت کو کوئی سمجھ سکا، نہ آپ کی دونوں نام یاد رکھو، ایتھو ہی کم شروع ہوتا ہے، نورانیت تو بشریت، نہ بشریت کو سمجھ سکا۔ آپ کہیں گے شاہ جی کیسے نہیں سمجھ سکا؟ ارے آج بشر دنیا میں پیدا ہو تو کمرے سے سمیل آتی ہے یا نہیں؟ اب یہ باتیں کوڈ ورلڈ میں بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ ارے جس ہاسپیٹل میں زچہ بچہ کا انتظام ہوتا ہے وہاں اتنا صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ ارے آج کا انسان پیدا ہو یا نبی کے دور میں انسان پیدا ہو تو کمرے میں سمیل نہ جائے، والدہ کی ناپاکی نہ جائے، والدہ کو بھی نہانے کی ضرورت ہو، بیٹے کو بھی غسل کی ضرورت ہو۔ آؤ سنو میرے نبی کی بشریت کیا ہے۔ میرا نبی جب ماں کی گود میں تشریف لایا غسل بھی دیا ہوا تھا، سرما بھی لگا ہوا تھا، زلفوں کو کنگھی بھی کیا ہوا تھا۔ یہ تھی بشریت، اور کمرے میں نور کے حلے، کمرے میں خوشبو کے حلے، اور یہ ہے میرے آقا کی بشریت۔ اور آگے چلیں، ارے بشر آئے تو ناڑو کاٹنا پڑتا ہے۔ بات میں بڑی ٹھوس کرنے لگا ہوں، بشر آئے ناڑو کاٹنا پڑتا ہے، اوپر گرپ لگانی پڑتی ہے، اور کئی دن وہ ناڑو جو ہے وہ خشک ہونے میں لیتا ہے۔ میرے آقا آئے، ہائے ہائے ہائے، محظوظ ہو جاؤ امتیوں، سارے ہمارے آقا کی عظمت اور شان کیا ہے۔ دنیا میں تشریف لائے، ناڑو کٹا ہوا جو کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہے ناڑو تھا ہی نہیں۔ ناڑو کٹا ہوا سے مراد ہے کہ ناڑو تھا ہی نہیں، صرف ناف والا حصہ تھا، ناڑو نہیں تھا۔ ناڑو بچوں آپ یاد کر لو، کسی مولوی سے پوچھ لینا میرے آقا جب آئے تھے تو ناڑو نہیں تھا۔ ارے بشر کا تقاضا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ناڑو کے ذریعے خوراک لیتا ہے، خون ماں کا جو ہے وہ اس کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ پتہ چلا میرے آقا جو رب کے نور ہیں، ماں کے پیٹ میں خون سے خوراک نہیں لیتے تھے، رب کے نور سے خوراک لیتے تھے، رب کے نور سے لیتے تھے۔ اور وہ نور نے جب خوراک نور کی لی ہو تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، تیری نسل پاک میں ہے، مجھے بولو نا سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا
آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اعلیٰ حضرت کا بھی عقیدہ ہے. آپ نے صرف آقا کے نور کو بیان نہیں کیا، آپ کی ساری آل کو نور کہہ دیا. گرامی قدر حضرات، میرے آقا تشریف لائے تو سرما لگا ہوا تھا، غسل دیا ہوا تھا، غسل. اب میں ایک ہی بات یہاں اور کر کے آگے چلتا ہوں. میرے آقا کی اماں جان فرماتی ہیں بیٹے کی میں نے حالت دیکھی، غسل بھی ہے، کنگھی بھی ہے، سرما بھی ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. بھائی ماں کو تو نہیں پتا تھا پہلے کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اگرچہ مبارکیں تو دی انبیاء کی ازواج نے، لیکن پتہ تو نہیں تھا. جب یہ عجوبہ دیکھا تو بچے کی طرف توجہ گئی، روشنیاں دیکھی، نور دیکھا، ناڑو کٹا ہوا دیکھا. تو جب بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹا کیا کر رہا ہے. اور سنیو، نبی کی امت اونچی بولو سبحان اللہ. اب تو امت کی باری آئی ہے نا. اماں جان کہتی ہیں میں نے توجہ کی تو توجہ کر کے میں نے دیکھا بیٹا کیا کر رہا ہے. جب توجہ کی تو بیٹے کا سر سجدے میں تھا. اتنی آستہ سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ. سر سجدے میں ہے. اور اماں جان فرماتی ہیں میں اور تعجب میں گئی اور حیران ہوئی یہ کیا معاملہ ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے توجہ کی، کان قریب کیا، میں نے کان قریب کیا تو میرا بیٹا کچھ کہہ رہا تھا. ارے بشر کی رٹ لگانے والوں، کبھی چند سنتوں کا بیٹا بھی کبھی باتیں کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کن کے لیے آیا ہوں، میں کن کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. میرے آقا پہلے بھی نبی تھے، جب پیدا ہوئے اس وقت بھی نبی تھے، جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا پھر بھی نبی تھے. اماں جان فرماتی ہیں میں نے کان قریب کیا تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. میرا نبی چند گھڑیوں کا جو دنیا میں مہمان تشریف لایا، چند گھڑیوں کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھے رب کا بھی پتہ ہے، مجھے میری امت کا بھی پتہ ہے. مجھے رب کا بھی پتہ ہے، مجھے میری امت کا بھی پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کرنی ہے. اور ہون تسی جدے پلے ککھ نہ ہوئے انہوں درویش تے جیڑا کوئی تھوڑا بہتا ہاتھ ہلا سکتا ہوئے، اے نہیں جی یہ سیاسی ہو گیا ہے. تساں درویشی وکھری اپنا لئی ہے. جیڑا بندہ نینی پرانی ہوئے نہیں جی یہ دنیا دار ہو گیا. پتہ کیوں ہو گیا ہے؟ تہاڈے فیصلے جی صحیح کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جس کو آگے پیچھے کا نہیں پتہ یہ درویش ہے، اس کے پیچھے پلنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے یہ درویشیں نہیں بتائی، میرے آقا نے جنگیں بھی کی، میرے آقا نے حجرے میں کلام بھی پڑھے، میرے آقا نے غاروں میں قرآن کی تلاوت بھی کی، میرے آقا نے صحابہ کے ساتھ تلواریں بھی چلائی. یہ ہے قوم سے پیسے لو ضرور لو، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ یہ ہمارا کام نہیں. جو صوفی جہاد کی نفی کرتا ہے اس صوفی کو جوتے مارو. جو صوفی جہاد کی نفی کرے اس کو جوتے مارو. اور جہاد کی نفی سب سے پہلے پتہ کس نے کی تھی؟ مرزا غلام نے. مرزا غلام نے جہاد کی نفی کی تھی. کوئی جہاد ضروری نہیں. آج پیسے لے کے اپنی جائیدادیں بنا کے تو صوفی صافی بن جانا یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ جس میدان میں بھی سید زادوں کی ضرورت پڑے وہاں کھڑے ہو کے کربلا کا منظر پیش کریں. یہ ہے انسانیت. اور یہ کیا ہوا کہ جو اپنے تیل پہ چلے، جو تمہارے ختم درود پڑھتا رہے، جو تمہاری غمی خوشی پہنچتا رہے وہ سیاسی ہو گیا، اور جو کمرے میں بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرتا رہے وہ صوفی ہو گیا. یہ کام اس طرح نہیں چلنا. ہمیں دین دونوں آتے ہیں. ہمیں دین تسبیح والا بھی آتا ہے، ہمیں تلوار والا بھی آتا ہے.
आओ ना ज़रा किसी दिन कोई पाला पड़ जाए, किसी गरीब का मसला हो, तो फिर हमें देखना ना हम किधर खड़े हैं। ये क्या बात हुई? नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए हक अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए हक अहले सुन्नत, जिंदाबाद, आस्ताना आलिया कोटली बयानी शरीफ। जिंदा। मैं बुजुर्ग का नाम नहीं ले सकता, लेकिन शहीद ख़त्म नबूवत का वाक़या बयान करता हूँ। आज उनके दोस्त भट्टी साहब तशरीफ़ फरमा है हमारे, ये उनके बचपन के शौक़ इकट्ठे पढ़ते थे। आज इनको मैं वाक़या सुनाता हूँ। पीर महफूज शाह साहब और पीर अजमल शाह साहब एक सूफ़ी साहब के पास गए। नाम इसलिए लेना कि पर्दे अच्छे होते हैं ना। सूफ़ी साहब के पास गए, वजह क्या थी? सूफ़ी साहब के दो मुरीद लड़े हुए थे आपस में। सूफ़ी साहब के दो मुरीद आपस में लड़े थे, तो उनकी सुलह के लिए गए। कहते हैं हम मस्जिद में बैठे, तो सूफ़ी साहब नमाज़ पढ़ा के ना जल्दी जल्दी हुजरे में चले गए। तो 7 बच्चों को कह दिया पखे बंद कर दो, मस्जिद के पखे बंद कर दो। हालांकि मेहमान बैठे हो तो मुनासिब नहीं होता। बाद में उन्होंने कहा बाबा जी तुम्हारे 2 मुरीद नाराज़ हैं, उनकी सुलह करो। बाबा जी कहने लगे नहीं साडा ये काम कौन नहीं, ये कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है? बाबा जी कहने लगा हमारा काम नहीं है। बाद से महीने बाद पता लगा, मास्टर जी महीने बाद पता लगा कि वो जड़ा मुरीद सी ना जिन्हें ज़्यादती की थी, जो बड़ा मोटा मुरीद सी की सी। भाई मैं मुतलक माशरे की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मदारस के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस्लाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मदारस वाले हर उस काम में जाएं जहाँ पैसा खर्च होता है, और ये पैसा कमाएं भी और अहले सुन्नत के नाम भी बुलंद करें, और फिर ये पैसा कहाँ लगे? महीने बाद पता चला वो जड़ा मुरीद है ना बड़ा मोटा मुरीद है, ते लाहौर और यार भी करवाता देसी बकरे ते देसी घ्यो। यकीन करें मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं गलत बात नहीं कह रहा। पीर अजमल शाह साहब की ज़ुबान से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। कहा फिर अखीर पता चला वो जो मुरीद था ना, वो सूफ़ी साहब को नजराना ज़्यादा देता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, शहीद ख़त्म नबूवत ने भी नजराने पर नहीं नज़र रखी थी। और मेरे छोटे अब्बा जी हजूर और किबला बड़े अब्बा जी हजूर भी आज भी कोई गरीब आए अपनी जेब से निकाल के, अपनी जेब से निकाल के पेश करते हैं। और ये सारा फैज़ पीरे कंधारी का फैज़ है, और इंशाल्लाह जारी रहेगा और जारी रहना है। बड़े आए बड़े गए, लेकिन मैं बात क्या कर रहा था कि जो सूफ़ी बन जाए, और आपको पता है सुलह में आए तो एक पार्टी नाराज़ करनी पड़ती है, और सियासत में आके भी अद्दे मरीद नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए ये जो दरवेशी है ना, कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। अच्छा मेरे नबी ने जो जंगें की थी, जो तलवारें चलाई थी, जो करबला के अंदर इमाम हुसैन ने 72 तन शहीद करवाए थे, किस लिए करवाए थे? इसीलिए कि हक का नाम बुलंद हो जाए। ग्रामी कदर हज़रात, मैं मौजू से हट गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की अम्मा जान फरमाती हैं, मैंने कान करीब किए, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। पता चला जो उम्मत का, जो लोगों का सोचे, ये नबी की शान है। जो लोगों का फ़ायदा सोचे। मुझे आज एक और जुमला याद आ गया शहीद ख़त्म नबूवत का। मेरे गांव के अफराद बैठे हुए हैं, सारे मेरे कई भाई बैठे हुए हैं। मुझे एक जुमला याद आ गया। भाईजान यहाँ बैठे थे कुर्सी पे, पीर अजमल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बंदा आ गया कि जिसके मुतल्लिक मुझे भी पता था, उसने गांव में पीर अजमल शाह साहब को गालियाँ दी थी। ये बात मैं कोई किसी की बुराई नहीं करने लगा, मैं बताने लगा हूँ क्या उनका मिशन था, क्या खिदमत खलक थी। तो वो बंदा आ गया, कहने लगा पैप चाहिए पानी वाला। तो मैंने ताले में रखा हुआ था, नगरान मैं था उस वक्त, पढ़ाता था मैं। तो दिल ये करता था यार चीज़ मदरसे की चली जाए, तो सांझी समझ के हिफाजत कोई नहीं करता।
چلو میں نے تھوڑا سا سستی کی تو مجھے کہنے لگے منو بھی پتہ ہے انہیں منو گالاں کڈیاں سن. آئے اونچی بولو نا سبحان اللہ. کہا مجھے بھی پتہ ہے لیکن کیا کروں, تمہیں پتہ نہیں میں کس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں. میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جس میں خدمت خلق کرنی پڑتی ہے. آپ نے محسوس بھی نہیں کروایا, اور آج تک کئی ایسے لوگ آئے اور ہمارے اوپر بھی وہ وقت آیا ہے, آ رہا ہے, آیا ہے. ہمیں بھی کان ہمارے بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن وقت آئے گا. اور اگر نہیں تو وقت تو ہر ایک میں آنا ہے. مرتے وقت چہرے بتائیں گے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. بس یہ جملہ کافی ہے. ہم درویشوں کی ڈیوٹی میں ہیں, نہ ہم نے ابھی کوٹھی بنائی ہے نہ بگلا بنایا ہے. ابھی تو ان بچوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, ابھی تو بچیوں کی خدمت میں لگے ہیں. اگر یہ خدمت پسند نہیں تو کوٹھیاں کب پسند آئے گی, اور کیا پسند آئے گا. اس لیے سن لو, ہمارے چہرے بتائیں گے کہ نبی کی ناموس پر کون باہر نکلتا تھا. اس لیے ہمیں کوئی دنیا کی پرواہ نہیں. ہم تو شہید ختم نبوت کے نائب ہیں, ان کی ڈیوٹی دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, مر جائیں گے اس ڈیوٹی میں. لیکن یہ سنیں گے, سن بھی رہے ہیں, یہ بند وہ بند. ارے کبھی نہریں نہیں بند ہوئیں, کبھی دریا نہیں بند ہوئے. اگر دریا نہریں بند نہیں ہوئی تو رب کی رحمت جو مدرسوں میں نازل ہوتی ہے وہ بھی نہ آج تک کوئی بند کر سکا ہے نہ کسی سے ہو سکی ہے. اس لیے مجھے پتہ ہے میرا کس کس شعبے میں دشمن ہے. میں جانتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے, یہ بھی آپ کو واضح کر دوں. ارے جو بندہ ہر ڈاڈے کام میں آئے اس کے سارے دوست ہی ہوتے ہیں, اور ایم این اے کو کہے کہ مجھے تیری پرواہ نہیں, ایم پی اے کو کہے مجھے تیری پرواہ نہیں. اور جو علاقے میں جن ناموں پہ پیسہ لیا جاتا ہے, جن بدماشوں کے نام لے کے پیسے لیے جاتے ہیں, ان سے پوچھو ہاں جرت ہے ہمیں فون کرنے کی. ارے کوئی تکلیف ہے کو تو ہم بتائیں نا. اور کہیں شیعت کی تکلیف ہے, کہیں دیوبندیت کی تکلیف ہے, کہیں وہابیت کی ہے. ارے ہم سنیں گے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے تھے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اس لیے اور یہ بتائیں گے میرا نبی نور بھی تھا, میرا نبی بشر بھی تھا. گرامی قدر حضرات, چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا, لیکن میرے موضوع پر ایک بات رہ گئی. سرکار نے کیوں کہا کہ میں بشر ہوں؟ ضرورت کیا تھی؟ جب جسم کو دیکھ کے پتہ چل جاتا آپ بشر ہیں تو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ, نور تو رب نے کہا, اور رب نے کہا حبیب کہہ دو میں بشر ہوں. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹائم اوپر ہو گیا ہے, لیکن بات سن لے کیوں ضرورت پیش آئی. اس لیے کہ رب نے سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین کے مقام پر بلانا تھا, اور جہاں جبریل نے کہا تھا میرے آقا اگر میں ایک گٹھ آگے گیا میرے نوری پر جل جائیں گے. کیا ہوگا؟ اب یہاں توجہ, جہاں نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین کے نوری پر جل جائیں سمجھ لو نور کی انتہا ہو گئی. مجھے اب کہنے دو سنیو, جہاں جبریل نورانی فرشتوں کے نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے نبی کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا ہوتی ہے, اور کہاں انتہا ہوتی ہے؟ قاب قوسین او ادنا. میرے نبی کی بشریت کی انتہا یہ ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی رب کو دیکھنے کی. لم ربی ارنی لن ترانی, یہ مقام جو تھا نا, من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, یہ مقام باقی تھا. رب کے حبیب نے اسی جسم کی زندہ آنکھوں سے رب کو ٹک ٹکی باندھ کر کائنات کو بتایا تمہیں میری بشریت سمجھ نہیں آ سکتی, تمہیں میری بشریت سمجھ نہیں آ سکتی. آخری جملے, آپ کو پتہ ہے
کہ ایک دفعہ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تھی. پھر کہو سبحان اللہ. نماز قضا ہو گئی. آقا پوچھتے ہیں علی ادا یا قضا؟ ہو علی اور ہو قضا. ہاتھ اٹھے. یا اللہ میرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اطاعت کیا تھی؟ جولی تھی. مصطفیٰ آرام فرما رہے تھے. یہ اطاعت مصطفیٰ، اطاعت خدا تھی. یا اللہ علی ادا کرنا چاہتا ہے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے. سورج جو غروب تھا عصر کے مقام پہ آ گیا. اب تھوڑا سا پیچھے چلے، 1 منٹ میں پیچھے چلیں. نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں. کیا کہا تھا؟ تو ابراہیم نے کہا تھا اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے طلوع کر تو مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر. کافر کے ہوش اڑ گئے. جب اڑ گئے تو وہ کر نہ سکا. اگر کر بھی دیتا تو ابراہیم نے رب ماننا تھا. نہیں کر نہ سکا. لیکن قرآن میں دلیل تو بن گئی کہ رب وہ ہے. ہائے ہائے ہائے. رب وہ ہے جو غروب کو طلوع کرے. ارے میرے آقا نے علی کے لیے غروب کو طلوع کیا تو ڈر تھا کہیں رب کے نبی کو، ہمارے نبی کو خدا نہ کہہ دیا جائے، خدا کا بیٹا نہ کہہ دیا جائے. تھے تو نور، لیکن رب نے کہا بھی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں؟ تو نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تو نے پتھروں کو کلمے پڑھانے ہیں، تو نے سورج کو واپس لٹانا ہے. اس لیے کہہ دے سب کچھ کرنے کے باوجود خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. خدا. اللہ اکبر. رسالت.